فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ایسی بات کسی کے لیے کرنا کہ وہاں سے آپ چلے جائیں، قبلہ اول کو آپ چھوڑ دیں، مسلمانوں کے لیے ایسی بات کرنا بھی غیر مناسب ہے. لیکن اس کے ہونے کے بعد ہم لوگوں کا رد عمل، مسلم امہ کا رد عمل کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں، ہر طرف شام ہے، مصر ہے، افغانستان ہے، ہمیشہ ہی مسلمانوں کے اوپر یا ٹارگٹ ہوتا ہے اور یا حملہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جہاں پر بھی مسلمان بس رہے ہیں مختلف ممالک میں، آئے روز پتہ چلتا ہے کہ میسیولی یا کوئی چھوٹے اسکیل پہ ان کے ساتھ، چاہے ہمارا ادھر بھارت پڑوس ملک ہے، چاہے اور ممالک ہیں، ایکسٹریمزم کا نام دے کے اسلامی فوبیا جو ایک دنیا کا اس وقت بہت بڑا ایک، جس پہ عمران خان صاحب نے بہت بات کی، وہ بن چکا ہے. ہم قرآن کی، میں تو ایک شاگرد ہوں اس میں، ہمیں قرآن میں حکم ہے کہ ہم نے جہاد کرنا ہے، نفس کے ساتھ جہاد، مالی جہاد اور جانی جہاد. آج جانی جہاد کا نام لینے کی ہمارے میں جرات نہیں ہے. قرآن کے حکم، اللہ کے حکم کے باوجود ہم ڈرتے ہیں اس بات کو کرتے ہوئے کہ اگر ہم یہ کہیں گے تو ہمیں ایکسٹریمسٹ کا نام دے کر ایک معیوب، نعوذ باللہ ایک معیوب چیز سمجھی جا رہی ہے. ہم نے اس پہ غور و فکر کرنی ہے، ہم نے اس پہ سوچنا ہے. اور ہم نہیں سوچیں گے اور ہم اسی طرح کچھ چیزوں میں کسی وجوہات کی بنا پر کہ اگر میں کوئی ایسی بات کر لیتا ہوں تو مجھے آگے بڑھنے میں کہیں رکاوٹ آئے گی، میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، تو مطلب ہم تو آزاد ہی نہیں ہیں. اور جب ہم اپنے دین کے حوالے سے آزاد نہیں ہیں، جو ہمارا ایمان ہے کہ ہماری اصل منزل آخرت ہے، یہ دنیا فانی ہے اور ہم نے آخر میں جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اصل منزل ہماری وہی ہے، تو ہم اس سے روگردانی جب کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ہماری پستی کا، ہمارے ساتھ زیادتیوں کا، پورے دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو آج حالات ہیں ان کی بڑی وجوہات یہ ہیں. غزوہ ہند کی بات ہم نہیں کر سکتے جبکہ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہوگا، لیکن اس پہ بات نہ کرنا، اس پہ بحیثیت مسلمان یہ دعا نہ کرنا کہ میرے وقت پہ یہ ہو جائے، کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ جس کے وقت پہ ایک ایسا کام ہو کہ جو عظیم بتایا گیا ہمیں کہ اس کے بعد ہی وہ ایک عظیم کام ہوگا. ہم اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے اس رب کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا، تخلیق کیا، انہی بنیادوں کی وجہ سے تخلیق کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے. جو قرارداد مقاصد کی بات آپ نے کی، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. ہمیں چاہیے کہ ہم سب بیٹھ کر اس کے اوپر بیٹھ کر بات کریں اور اس پہ عمل درآمد جو نہیں ہوا اس پہ آواز اٹھائیں اور اس پہ عملی طور پہ عمل درآمد کرانے کے لیے پورا اپنا زور لگائیں. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس دوران میں کوئی ایسی چیزیں آ گئی ہیں تو علماء موجود ہیں، ہر وقت دین کے لیے، اس ملک کے لیے اپنی خدمات ہی پیش کر رہے ہیں. کوئی اور چیز اگر اس میں ایڈ کرنی ہے، کوئی شامل کرنی ہے، اس کو بھی شامل کیا جائے. لیکن ایک چیز جو ہو چکی ہے اس کے بعد اس پہ عمل درآمد نہ ہونا میرے خیال میں ہماری کمزوری ہے. اور ہمیں اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ انہی کمزوریوں کی وجہ سے ہمیں اپنا مقصد ہے وہ حاصل ہم نہیں کر پا رہے، تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے.